ایران نے ہمیں بتایا کہ وہ تباہ ہو چکا ہے اور انتہائی بحران کی حالت میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ کہا کہ ایران چاہتا ہے کہ امریکہ جتنی جلدی ممکن ہو آبِ ہرمز کھول دے۔ ایران کی نئی تجاویز میں سب سے پہلے آبِ ہرمز کی ناکامندی ختم کرنا شامل ہے۔ ایرانی عوام اپنی قیادت کی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کر لیں گے۔ دوسری جانب امریکی انٹیلیجنس ادارے ٹرمپ کی یک طرفہ فتح کے اعلان پر ایران کے ممکنہ رد عمل کا جائزہ لینے میں مصروف۔ رائٹرز کے مطابق امریکی انتظامیہ کے سینئر حکام کی درخواست پر انٹیلیجنس تجزیہ جاری ہے۔ مقصد ٹرمپ کی ممکنہ طور پر جنگ سے پیچھے ہٹنے کے اثرات کو سمجھنا ہے۔ امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ جنگ میں نرمی سے ایران مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ امریکی حکام کو وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ واشنگٹن نے تہران کے خلاف مزید پابندیاں لگا دیں۔ ایران کے خفیہ بینکاری نیٹ ورک سے منسلک 35 اداروں اور افراد پر پابندیاں عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران کا خفیہ مالیاتی نظام اربوں ڈالر کی منتقلی میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ غیر قانونی تیل فروخت کرنے کی ادائیگیاں ایران کے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے وصول کی جاتی رہیں۔ ایران کے شیڈو بینکنگ نیٹ ورک کے ذریعے میزائل اور اسلحہ خریدا گیا۔ ایران کے غیر قانونی فنڈز دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ سولر صارفین کے لیے خوشخبری، پاور ڈویژن کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم صارفین کے لیے لائسنس فیس ختم کر دی۔ 25 کلو واٹ سے زائد والے صارفین کو 1000 روپے فی کلو واٹ کے حساب سے فیس ادا کرنا ہوگی۔ صومالیہ میں بحری قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانیوں کا اہل خانہ سے رابطہ منقطع۔ 8 روز سے پریشان حال متاثرین کی اذیت مزید بڑھ گئی۔ سیکنڈ آفیسر کاشف عمر کی فیملی کا کہنا ہے کہ آخری بار رابطہ 3 روز قبل ہوا تھا، اس کے بعد فون بند ہو گئے۔ مخفی نے کھانے پینے کی اشیاء ختم ہونے کا بتایا تھا۔ حکومت سے التجا ہے کہ جلد از جلد رہائی کرائے۔ امریکہ جلد صدر ٹرمپ کی تصویر والے خصوصی پاسپورٹ جاری کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے خصوصی ڈیزائن والے پاسپورٹ جاری کرنے کی تصدیق کر دی۔ خصوصی امریکی پاسپورٹ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر جاری کیے جائیں گے۔ پاسپورٹ کے اندرونی حصے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر اور سنہری دستخط شامل ہوں گے۔ مکہ مکرمہ اور مقدس مقامات کے لیے ڈسکور مکہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا آغاز۔ رائل کمیشن فار مکہ سٹی نے نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کروا دیا۔ مقصد زائرین کو معلومات اور خدمات تک آسان رسائی فراہم کرنا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق پلیٹ فارم زائرین کی سفر کی منصوبہ بندی میں مدد کے لیے تیار کیا گیا۔ مکہ کے تاریخی مقامات، ثقافتی ورثے اور عجائب گھروں کی معلومات بھی دستیاب ہوں گی۔ تیل برآمد کرنے والے گروپ میں دراڑ، متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا اعلان۔ اماراتی وزیر توانائی سہیل المازروئی نے کہا فیصلہ 1 مئی سے نافذ العمل ہوگا۔ اقدام سے یو اے ای کو شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ زیادہ لچکدار انداز میں تعاون کرنے کا موقع ملے گا۔ مستقبل میں عالمی منڈی میں خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات، قدرتی گیس اور توانائی کے دیگر شعبوں کی طلب کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اماراتی قیادت کی جانب سے اتنے بڑے فیصلے کی وجہ ایرانی حملوں پر مناسب تحفظ فراہم نہ کرنا ہے۔ یو اے ای کی اوپیک سے علیحدگی کے باعث تیل کی عالمی مارکیٹ پر مزید گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یو اے ای کے علاوہ سعودی عرب، عراق، کویت، روس اور دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک بھی عالمی تنظیم رکن ہیں۔ ادھر سعودی آئل کمپنی آرامکو نے مئی کے آخر تک ایل پی جی کی ترسیل معطل کر دی۔ وجہ جوائمہ ایل پی جی فیسلٹی تاحال فعال نہ ہونا ہے۔ برآمدات کی معطلی سے عالمی منڈی میں ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ آبِ ہرمز کی بندش سے عالمی مارکیٹ میں تیل مسلسل مہنگا ہونے لگا۔ برطانوی خام تیل مزید $3.5 بڑھ کر $112 فی بیرل کے قریب پہنچ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت بھی $100 فی بیرل سے تجاوز $101 فی بیرل تک سودے ہونے لگے۔ یو اے ای کا مربن کروڈ بھی $3.5 اضافے سے $107 کا ہو گیا۔
एशिया स्टॉक मार्केट्स में कारोबार में मंदी रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 1085 पॉइंट्स कमी, इंडेक्स 1,68,412 पर बंद हुआ। चीन, जापान, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स में भी मामूली कमी आई। सऊदी अरब के शहर जद्दा में खलीज ताउन काउंसिल का सरबराही इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। बहरीन के बादशाह, कुवैत के वली अहद और कतर के अमीर समेत खित्ते की आला हुकाम शरीफ। मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद भी इजलास में शिरकत के लिए पहुँच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक जद्दा समिट में तवानाई की आलमी सप्लाई और समुद्री हुदूद के तहफ़्फ़ुज़ पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। ईरानी वज़ारत दिफा ने अमरीका और इजराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामत करार दे दिया। कहा, ईरान ने दुश्मन को शिकस्त दे दी। अमरीका जल्द अपने गैर कानूनी मुतालिबात से दस्तबरदार होगा। वाशिंगटन अब अपनी पॉलिसीज आज़ाद ममालिक पर मुसल्लत नहीं कर सकता। ईरान अपना तजुर्बा शंघाई ताउन तंजीम के दीगर अरकान के साथ बांटने के लिए भी तैयार है। इसराइल के लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। 24 घंटे में मजीद 14 अफराद शहीद, 51 जख्मी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल के हिजबुल्लाह के एहलकारों और तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में 2500 से ज्यादा अफराद शहीद और 7,500 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमलों के खिलाफ हिजबुल्लाह सरबराह नईम कासिम का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से खित्ते में दोबारा कशीदगी बढ़ गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तेज आंधी और बारिश। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल, नारोवाल, मुरीद के कसूर और दीगर शहरों में पहले गर्द आलूद हवाएं चली। इन मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। आंधी से मुतादिद दरख्त गिर गए। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पेशावर, हरीपुर और मुल्हिका इलाकों में भी बादल खूब बरसे। डेरा इस्माइल खान में शदीद जालाबारी और सैलाबी वजह से आवाम का भारी नुकसान। कई जानवर भी हलाक हो गए। पंजाब में आंधी के बायस किसानों को परेशानी, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। ईरान जंग के बाद मुत्तहदा अरब अमारात का पहला कार्गो जहाज आबना हॉर्मज़ से गुजर गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग के आगाज के 2 माह बाद पहली बार माया कुदरती गैस यानी LNG से लदा बहरी जहाज आबना हॉर्मज़ से बाहर निकलने में कामयाब हुआ है। अमारात ने अपना हॉर्मज़ के बजाय मुतबादिल रास्तों से तेल बरामद करने का फैसला भी कर लिया। ईरान ने अहम सनती पैदावार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टील की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। ईरानी कस्टम अथॉरिटी का हिदायतनामा भी जारी। पाबंदी के दायरे कार में स्टील स्लैब, हॉट और कोल्ड रोल शीट्स और गैल्वेनाइज्ड और पेंट शुदा स्टील की अशिया शामिल।